مگر اسی داغ کے ساتھ کہ ان ایام میں میرا امام کہاں ہوگا. کسی کو نہیں پتا عزاداران محترم حضرت سیدہ کی قبر کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا، امام جانتا ہے. مگر انسان کا جو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو انسان جب مردے کو دفنا دیتا ہے نا تو سکون مل جاتا ہے. یہ ایک فطرتاً عمل ہے. اور جب انسان کو قبر کا پتہ ہو تو انسان جا کر قبر پہ درد دل کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے. لیکن میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کی قبر کا نشان ہی نہیں پتا کہاں ہے. ایک ہی بیٹی ہے رسول کی، ایک بیٹی رسول کی، اور اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہوا کہ قبر کے نشان کو بھی چھپانا پڑ گیا. تا قیامت تک یہ ایک احتجاج ہے مسلمانوں کے لیے، سوالیہ نشان ہے. وہ کہاں ہے رسول کی بیٹی کی قبر؟ کیا ظلم کیا اور کیا رسالت کا اجر دیا لوگوں نے. جب کوئی مر جاتا ہے عزیزان محترم تو لوگ آتے ہیں گھروں میں، دلاسا دیتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، کئی دن تک کھانا نہیں بنانے دیتے کہ آپ کے گھر میں تو میت ہوئی ہے. زبان حال ہے، مدینہ میں اس گھر کے باہر دھواں کسی نے دور سے دیکھا ہوگا تو دھواں جلتے ہوئے ایک ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ہاں تو میت ہوئی ہے، کھانا کیوں بن رہا ہے. لیکن وہ دھواں کس کا دھواں تھا؟ وہ جلے ہوئے دروازے کا دھواں تھا. اللہ اکبر. یا امام زمانہ معاف کیجیے گا، سخت ہے مصائب پڑھنا حضرت سیدہ کے. استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ سید ہوتے ہوئے بہت سخت ہے اور نہیں پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں مصائب. عزاداران محترم ہم جملے بیان کر دیتے ہیں، مگر کوئی اپنی ماں کے لیے سخت بات کر سکتا ہے، اور وہ ماں کہ جو سارے ائمہ کی ماں ہو. مطلب کیسے انسان پڑھ نہیں پا رہا، اور کس طرح امام حسن نے کوچہ بری ہاشم میں برداشت کیا ہوگا کہ میرا دوسرا امام کہتا ہے میں جب بھی اس لعین شخص کو دیکھتا تھا تو مجھے وہی منظر یاد آ جاتا تھا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. عزاداران محترم بڑا سخت ہے. امام زمانہ تو بہتر جانتے ہیں. امام زمانہ، یا امام زمانہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا. آج کی رات آپ نہ جانے کہاں ہوں گے، مدینہ کے کس کونے کنارے پر میری بی بی کی قبر ہے. آپ جا کر ہماری طرف سے بھی بی بی کو پرسا دیجئے گا. یا امام زمانہ. استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ ایک بہت مجرب عالم دین تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ تمہیں بلایا گیا ہے ایک جگہ پر کہ جہاں سارے معصومین جمع ہیں. کہتے ہیں میں سید تھا. میں نے جا کر دیکھا کہ پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ کیا واقعی میں صحیح سید ہوں. اگر مجھے اندر بٹھا لیا انہوں نے. کہتے ہیں میں گیا تو مجھے بٹھا لیا گیا. کہا میں بی بی کے سامنے بیٹھا تھا. میں نے بی بی سے ایک سوال کیا. ہاں عزاداران محترم اگر سن سکیں تو برداشت کر لیں. استاد فاطمی نیا بات آتے ہیں کہ اس شخص نے بی بی سے ایک سوال کیا. کہا بی بی یہ بتائیے، یہ جو مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب مولا کائنات کو رسی میں گلے میں ڈال کر لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مولا کو روکنے کی کوشش کی تھی اور اس لعین نے آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ تازیانے مارے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ کہا بی بی نے جواب نہیں دیا. بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا. اللہ اجرکم اللہ. ہاں عزاداران محترم کیسے برداشت کرے. ارے وہ سیدہ کہ جب آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. وہ سیدہ کہ جب آتی تھی رسول خدا اپنے کنارے میں بٹھاتے تھے. بس ایک آخری روایت اور التماس دعا. جب رسول خدا کا آخری وقت آیا تو رسول خدا نے بی بی کے قریب میں ایک بات کی تو بی بی گریہ کرنے لگ گئی. پھر دوسری بات کی، بی بی مسکرانے لگ
لگ گئی. وقت گزر گیا, لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ آپ گریا کر رہی تھی, اور کیا بات تھی کہ آپ خوش ہو گئی. کہا مجھے بابا نے کہا کہ بس میں اب جانے والا ہوں, تو میں بابا کی جدائی کا گریا کر رہی تھی, اور پھر مجھے بابا نے کہا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی, تو میں خوش ہو گئی. میں کہوں گا یا سیدہ, یہ تو آپ خوش ہو گئی کہ بابا سے ملیں گی, مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح آپ کو بابا کے پاس بھیجا جائے گا. تازے آنے والے جائیں گے, در اور دیوار کے درمیان میں وجود آ جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما, جو اولاد دیے پروردگار اسے اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں قرآن کی حکومت کو قائم کر, ہمارے گھروں کو اہل بیت کا ماننے والا گھر قرار دے. پروردگار گناہوں کو ہماری زندگی سے دور فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہے ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں بھی مسلمان ہیں پروردگار ان کو کامیاب فرما, دشمنوں کے سر سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے, مریض ہیں, حاضرین مجلس میں سے جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا, میرے دوست ہیں ان کے بچے ہیں بڑے چھوٹے کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں, ڈاکٹروں نے بعض کو جواب دے دیا ہے, میری کزن ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. پروردگار یہ واسطہ ہے حضرت سیدہ کی ان مشکلات کا, ان چیزوں کا کہ جس مشکل اور درد سے میری بیوی جو ہے وہ دنیا سے گئی, ان سب بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے, مگر تو اپنا لطف اور کرم کر, ہماری اس مجلس پر نگاہ کرم کر, ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا ماننے والا شمار دے, ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت فی الآخرہ. صلوات پہ محمد وآل محمد. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے.